حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ کے درمیان آپس میں مناظرہ اور مباحثہ ہو گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ دوزخ نے کہا کہ میری شان اونچی ہے، اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے جبار اور متکبر لوگ آ کر آباد ہوں گے، یعنی جتنے جابر اور متکبر لوگ ہوں گے، بڑے منصب والے، بہت زیادہ مال و دولت والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑا کہنے والے، وہ سب میرے اندر آباد ہوں گے۔ اور اس بات پر اس نے فخر کیا۔ اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ آباد ہوں گے، اور جنت نے اس بات پر فخر کیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا نشان اور علامت ہے اور اس کا مورد ہے۔ تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمت نازل فرما دوں گا۔ اور دوزخ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو دوزخ ہے جو میرے عذاب کا نشان اور علامت اور اس کا مورد ہے، اور تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور دونوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم دونوں کو بھروں گا۔ جنت کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوئی، اور دوزخ کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مباحثہ اور مناظرہ بیان فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان واقعی یہ مکالمہ ہوا ہو، کیونکہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان دونوں کو زبان عطا فرما دے، ان کو بولنے کی صلاحیت دے دے، ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کیسے بول دے گی جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ جنت تو ایک علاقے، زمین اور باغات کا نام ہے، اور دوزخ آگ کا نام ہے، وہ کیسے بولے گی؟ تو یہ دیکھیے کہ انسان کیسے بولتا ہے، انسان کے پاس بولنے کی قدرت کہاں سے آ گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تب انسان بولنے لگا۔ اگر اللہ تعالیٰ زبان نہ دیتے تو انسان کے پاس بولنے کی طاقت کہاں سے آتی؟ اگر یہ طاقت اللہ تعالیٰ کسی پتھر کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، اگر کسی درخت کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، کسی زمین کو دے دے تو وہ بھی بول پڑے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نئی تعلیم کے دلدادہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کسی حدیث یا آیت پر یہ شبہ پیش کیا کہ حضرت قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضاء بولیں گے، قرآن کریم میں ہے کہ یہ اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گا کہ مجھ سے یہ گناہ کیا گیا، ٹانگ بول پڑے گی کہ میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا گیا۔ ان صاحب نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول پڑے گا، ٹانگ بول پڑے گی، یہ کیسے بول پڑے گی؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے گویائی دے دے، بولنے کی طاقت دے دے۔ ان صاحب نے کہا کہ ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا تم دلیل پوچھ رہے تھے یا نظیر پوچھ رہے تھے؟ یہ ایک منطق کی اصطلاح ہے۔ دلیل تو اتنی بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے گویائی عطا فرما دے، اور ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہو۔ وہ کہنے لگے ویسے اطمینان کے لیے کوئی نظیر بتا دے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے پوچھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، اس کے اندر گویائی کی قوت کہاں سے آ گئی؟ بس اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے کو زبان عطا فرما سکتا ہے وہ ہاتھ کو بھی عطا فرما سکتا ہے، اس لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان جو یہ مکالمہ بیان فرمایا، اس کے بالکل ٹھیک حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے اور ان کے درمیان مکالمہ ہو، تو یہ کوئی بعید بات نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہو۔ بہرحال جہنم جبار اور متکبر لوگوں سے بھری ہوگی جو لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے اور تکبر کا معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو
حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑائی جتاتے اور شیخیاں بگاڑتے ہیں، ایسے لوگوں سے جہنم بھری ہوگی، اور جنت ضعفاء اور مساکین سے بھری ہوگی، جو بظاہر دیکھنے میں کمزور معلوم ہوں گے، جو متواضع اور مسکین طبع ہوں، جو دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، تواضع کے ساتھ پیش آئے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، ایسے لوگوں سے جنت بھری ہوگی۔ جہنم اللہ تعالیٰ نے متکبرین سے بھر دی ہے، تکبر کرنے والوں سے بھر دی ہے، اس واسطے کہ تکبر کرنے والا وہ شخص ہے جو دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو عظیم سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تکبر اور بڑائی ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہ فزغتہ فی النار، قذقتہ فی النار۔ بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے، میری صفت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ قذقتہ فی النار۔ حقیقت میں یہ تکبر جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس گناہ سے بچائے، اور یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ یہ الامراض ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ اس ایک تکبر سے نہ جانے کتنے گناہ نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو انسان کے دل میں تکبر آ گیا اور اپنی بڑائی کا خیال آ گیا تو اس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔